تو وہ جن سے دوریاں ہو گئی تھی انہوں نے یاد رکھا، ایک اچھا آدمی تھا یہ ایسا، وہ یاد رکھا، وقت پر کام آئے۔ یہ کوئی جگری دوست نہیں کرتے کہ اس کے لیے 1,00,000 روپے کا انتظام کرے۔ اس وقت 1,00,000 روپے بڑی بات تھی، ڈھنگ سے علاج کرائے۔ یہ 1970s کی بات ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ میں نے جو ایک واقعہ بتایا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نفرت کرنے والا جگری دوست بن جائے۔ جگری دوست نہیں کرتے جو انہوں نے کیا تھا ان کے لیے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، پچھلے جمعے میں نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ جن غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان سے گفتگو، بات چیت، انڈرسٹینڈنگ، جسے ہمارے یہاں ڈائیلاگ کہتے ہیں، ڈائیلاگ اچھے انداز میں ہو تو اسے ہم انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مجادلہ۔ اب مجادلہ تو بحث مباحثے کو کہتے ہیں، لیکن خالی مجادلہ نہیں، ایک بہت سی جگہوں پر مجادلہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جگہ جگہ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، لیکن جب گفتگو ہو غیر مسلموں سے وہاں پہ قرآن نے اس لفظ میں ترمیم کی ہے، کہا احسن مجادلہ، فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہ اس مجادلے کی بات نہیں ہو رہی جس میں بحثیں ہوتی ہیں، ایسا کہ دوسرے کو اچھا لگے، احسن وہ چیز ہے، دلیلوں کی ایسی بات چیت جو دوسروں کو اچھی لگے۔ اور اس کو دوسرے انداز میں کہا، یہ تو حکم ہوا۔ پھر کہا ایسے مت کرنا کہ احسن مجادلہ نہ ہو، ولا اس کے سوا مت کرنا، احسن طریقے کے علاوہ مجادلہ، جسے دل جیتے، جو اچھا لگے انہیں، ایک اندر ریاکشن، رد عمل پیدا نہیں ہو۔ تو یہ دونوں انداز میں یہ بات، اس کا حکم دیا۔ دیکھیے، رحمت کے نمائندے اسے سمجھیں کہ آپسی تعلق دوسروں سے، جنہیں ہم دوسرے کہہ رہے ہیں، ان سے رحمت کا تعلق کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوگا۔ رحمت کسی کے لیے تبھی ہو سکتی ہے جب اپنائیت ہو، تبھی رحمت ہو سکتی ہے، دل میں اس کے لیے رحمت کے جذبات۔ اپنائیت تبھی ممکن ہے جب کچھ مشترک بنیادیں ہوں، کامن گراؤنڈ ہوں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سگے ماں باپ، تو ایک یہ مشترک بنیاد ہو گئی، ایک جیسی فکر والے ہیں، مشترک بنیاد ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مشترک بنیادیں تلاش کرو۔ تو اس لیے مشترک بنیادوں کی طرف جب آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے قرآن، تو ان سے کہے کہ انہیں آؤ، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ اسی پر اکٹھے ہو جائیں، کامن ہے جو ہمارے تمہارے بیچ میں۔ تو یہ رحمت کی کال ہے، اس کے بغیر یہ کوئی چیز، مشترک چیزیں ہم ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں آپس کی، اس سے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں، 20th سینچری کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں میں انٹرفیتھ ڈائیلاگوں کی ایک لائن لگ گئی، ہزاروں ہوئے ایک صدی میں۔ اس سے پہلے بے پناہ نفرت تھی، یعنی اتنی کہ یہودی عیسائی لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور عیسائی یہودی لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد بہت سدھار آ گیا، بے پناہ، اس لیے کہ ادھر پوپ نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ ہاں کرو ڈائیلاگ۔ ان کے یہاں نفرت کی بنیادیں ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، ان کے لیے تو سب سے عظیم شخصیت تھے، تو سب سے بڑی نفرت کی جس قوم کے ساتھ میں تھی وہ یہودی تھے۔ اور یہودیوں کے یہاں یہی ہے کہ انہیں وہ جھوٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن آپس میں پھر بہت سی چیزیں اختلاف رہنے کے باوجود وہ اختلاف باقی ہیں، اس کے باوجود ان میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر سمجھنے کے بعد پوری دنیا کے لیول کے اوپر
جب وہ اتنے آپس میں بیٹھکیں ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ بات چیت ہوئی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی، جو سخت دشمن تھے ایک دوسرے کے، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے مشترک بنیادیں۔ قرآن نے بلایا مشترک بنیادوں کی طرف۔ ہمارے رشتے کیا ہیں؟ یعنی رشتہ ہونا کوئی ضروری ہے، کوئی کامن لنک، کوئی رشتہ۔ ہمارے رشتے کیا ہیں دوسری اقوام سے، دوسری مذہبی اقوام سے، مذہبی قوموں سے؟ پہلا رشتہ بنی آدم کا، جس پر قرآن نے زور دیا ہے بار بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے بار بار۔ اور دوسرا رشتہ آپ کو لفظ سن کے تعجب ہوگا اکثریت کو، کہ یہ سب قوم محمد ہیں، جسے ہم دوسری اقوام کہتے ہیں۔ اس لفظ یہ بڑا اجنبی لگ رہا ہوگا کہ ہم کہیں کہ عیسائی قوم محمد ہیں، ہندو قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتا ہے تو وہ سارے لوگ جو نافرمان تھے، وہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور جنہوں نے آخر تک مخالفت کی، جنہوں نے نہیں مانا، ان کو قوم نوح کہتا ہے، ہر جگہ قوم نوح کہے گا۔ وہ لوگ جو تباہ ہو گئے، جنہوں نے فحاشی میں مبتلا تھے، حضرت لوط کی تعلیمات کو نہیں مانا، لوگ چند ساتھ میں تھے ان کے، وہ قوم لوط تھی۔ ایسے ہی قوم عاد تھی، ایسے ہی قوم سمود تھی، یعنی قوم صالح تھی، قوم ہود تھی۔ وہ تو ایک نبی یا رسول جتنے لوگوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ سب اس کی قوم ہوتی تھی، چاہے وہ پیغام قبول نہ کرے، چاہے وہ مخالفت کرتے رہے، قرآن انہیں ان کی قوم کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، اور ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، تو پھر یہ سارے لوگ قوم محمد ہیں۔ یہ جتنے، یہ ایک رشتہ ہے ہمارا۔ رشتے جب آتے ہیں ساتھ میں، رشتوں کا دلوں کے اندر ایک کانشس، ایک محسوس احساس ایک ہوتا ہے جب رشتوں کا، تب ایک اپنے پن کا بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ان کے لیے تو کچھ کرنا ہے۔ جب یہ قرآن نے کہا تعالوا الی، خالی تعالوا نہیں، قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اہل کتاب آؤ، ہم تم مشترک ایک بنیاد پر اکٹھے ہو جائے جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں اور کامن ہے۔ مشترک جب بنیاد کوئی ہوگی تو وہاں پر رحمت کے بغیر مشترک بنیاد کے اوپر انسان کوئی آ ہی نہیں سکتا، اختلاف سے شروع کرے گا، مشترک بنیاد سے کبھی شروع نہیں کرے گا۔ سوچنے کے انداز ہمارے یہاں بدلے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک مرتبہ ایک نوجوانوں کا ایک دینی گروپ تھا، ان کا دلی میں ہیڈ آفس تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے یہاں، میں گیا کچھ بات چیت کے لیے، خالی گفتگو رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ کچھ ان کو اتفاق بہرحال نہیں تھا، ان کا بات چیت کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، گفتگو اور بات چیت۔ ان کے مزاج میں یہ تھا کہ ان سے ہمیں ہر جگہ پر، ہر مقام پر لڑنا چاہیے، جہاں بھی ممکن ہو لڑنا۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے کہ آؤ ہم تم مشترک بنیادوں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ تعالو ہے نا اس کے اندر، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں آؤ، یہی ترجمہ ہے، یہی کرتے ہیں سب۔ تو یہ جو تعالو ہے نا، اس کا مادہ ہے علو، علو مانے بلندی، اونچائی، ہم سپیریئر ہیں، اور جو بلندی پہ ہوتا ہے یعنی ہم سختی کے ساتھ بلائیں گے انہیں، نرمی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ہمیں اونچا کیا ہے۔ تعالو کا مطلب یہ ہے آؤ، لیکن کر و فر کے ساتھ بلائیں گے۔ تعالو جب استعمال ہوتا تھا پہلے، اب تو ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب سے مطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہر ایک کے لیے استعمال ہونے لگا تھا بلانے کے لیے، لیکن پرانے جو اس کے معنی ہوا کرتے تھے قرآن کے نزول سے اور پہلے، وہ ایسے ہی تھے، کوئی بلندی پہ سے نیچے والے کو جب بلائے تو اسے کہتے تھے آؤ تم بھی آ جاؤ بلندی پہ آؤ۔ جب وہ کال دیتا تھا تو اسے کہتے تھے تعالو آؤ۔ بلندی پہ کوئی کھڑا ہے، وہ نیچے والے کو کس لیے بلا رہا ہے؟ آؤ برابر آ جاؤ، تم بھی بلند ہو جاؤ۔ کال اسی لیے تو دے رہا ہے نا، تم بھی آ جاؤ، برابر آؤ، اونچائی پر آؤ، نیچے مت رہو۔ اس میں محبت ہوگی، اس میں کبریائی نخوت نہیں ہوگی۔ جب بلایا جائے گا کسی کو آؤ برابر آؤ، جب برابر آئیں گے تب یکسانیت، تب مشترک چیزیں شروع ہوں گی، اس سے پہلے تو مشترک نہیں تھی جب کوئی نیچے گہرائیوں میں تھا۔ تو یہاں بھی رحمت ہے، یہاں نخوت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، کبریائی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، لیکن ایک مزاج تھا اور لوگ کہ نہیں ہمیں تو حکم یہی ہے کہ سختی کرو ان کے ساتھ۔
یہ مزاج کیوں ہو گیا؟ ایک بڑی تعداد کا، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے، چند کی تو میں نے گفتگو کی مثال دی جو عربی جانتے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن یہ نہیں یہ کہہ رہا ہے۔ یہ مزاج کیوں بنا؟ یہ مزاج بنا ہماری روایات کے اندر بہت سی غلط چیزیں صحیح گڑبڑ ہو گئی ساتھ۔ بس میں نے پہلے مثال دی، لیکن اس سیاق و سباق میں، اس کنٹیکس میں ایک آپ کو ملے گی، ایک روایت ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی یہودی اگر تمہیں مل جائے راستے میں، اسے تنگ جگہ میں گھسنے پہ مجبور کر دو، تنگ راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دو۔ یہ رحمت کی بات ہے؟ یہ مزاج رحمت للعالمین کا ہے کہ دوسروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تنگ جگہ پہ چلنے پہ مجبور کر دینا؟ وہ لوگ کبھی اپیل کرے گا انہیں؟ آئے گا؟ یہ تو خیر خالی میں نے ایک عقلی بات کہہ دی۔ پھر یہ ملے گا، ارے قرآن کے مزاج سے مختلف ہے یہ۔ اور دیکھیں ذرا، ایک قبرستان میں حکم تھا اس کا، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک جنازہ جب قبر میں رکھا جائے گا تب بیٹھیں گے، کھڑے تھے، اور کھڑا ہونا کافی تھکن کی بات تھی، بڑی دور جاتے تھے بہت تیز گرمی میں لے کر، لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا، حکم یہی تھا۔ ایک یہودی بھی وہاں آیا، اس نے کہا کہ بڑا اچھا کرتے ہیں مسلمان، ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب تک جنازہ رکھ نہیں دیا جاتا اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں۔ حضور نے کہا بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ، اس کی مخالفت کرو۔ یہ دعوت ہے، یہ رحمت للعالمین کا انداز ہے۔ اب اس کے خلاف دوسری چیزیں سن لیجئے، وہیں انہی کتابوں میں، وہ بھی بخاری کی، یہ بھی بخاری کی جو آپ سنا رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور کہا کہ جب کوئی جنازہ گزرے تو کھڑے ہوا کرو، اگر ساتھ نہیں جا رہے ہو تو جب تک گزر نہیں جائے اس وقت تک کھڑے رہا کرو، اس کے بعد بیٹھو جب وہ گزر جائے۔ یہ حکم دیا۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ظاہر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ گزر گیا آپ بیٹھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ یہودی کا تھا یہ جنازہ، تو آپ نے پوچھا، بخاری کی حدیث ہے، یعنی روایت اس کی، الیست نفسا، انسان نہیں تھا کیا؟ ایک یہ مل رہی ہے، ایک یہ مل رہی ہے کہ جس کی تاکید کرتے رہے تھے کہ یہ اچھا کام ہے، جب وہ ایک آ گیا تو انہوں نے کہا اس کی مخالفت کرو، بیٹھو، یعنی اپنی تعلیم کے خلاف کریں گے اس وقت ہم، اس لیے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ رحمت کا انداز، دونوں میں سے ایک غلط ہے، تو غلط تو نہیں کہتے کسی کو، کہتے ہیں ایک بات کی ہے، ایک پہلے کی ہے، ایک سے دوسری منسوخ ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا کون سی منسوخ ہوگی؟ جو رحمت کے مزاج سے، جو قرآن کی تعلیمات سے مطابقت رکھے یا اس کے خلاف جائے، کون سی منسوخ ہوگی؟ پھر وہ منسوخی ہے اسی طریقے سے پھر قرآن میں بھی آ گئی۔ بہرحال داڑھی بڑھاؤ، بوچھے کترواؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ لفظ ساتھ میں چلے گا۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، بوچھے کترواؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب وہی انہی کی زبان مبارک، یعنی وہی انہی کے واقعات یہ آ رہے ہیں۔ یہ تو کس میں تھا؟ یہ تو حلیے میں تھا، چہرے مہرے میں بات تھی، ایسے ملتا جلتا نہیں ہو جائے۔ اور جہاں دین کی بات آ رہی ہے اور نماز کی بات آ رہی ہے، جب نماز کا حکم آیا تو انہی کی تقلید کر رہے ہیں، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ یہ چونکہ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہودی پڑھتے ہیں۔ تو ایمانیات میں، عقائد میں، عبادات میں تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ملتی ہیں ہمیں روایات، اور شکل ویسی نظر نہ آئے کا مخالفت کرو، لفظ ساتھ میں یہ آتا ہے۔ یہ کہیں بہت گڑبڑ ہے، یعنی سب چیزیں نہیں، کچھ حصے ایسے ہیں جہاں ہمارے، اس کی وجہ سے میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، ہوگا یہ اپنا موضوع ہوتا ہے اسکالرس کا، اس میں کسی کوئی میں زبان نہیں کھولوں، لیکن پھر وہی مزاج اس حصے کو لوگ لیتے ہیں جہاں یہ مخالفت کرو، تنگ جگہ پہ چلنے پہ مجبور کرو، جو ہماری صحیح تعلیمات ہے اس کے خلاف کر لو۔ اگر یہ آ گیا وہ کہہ کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو فوراً اس کے خلاف کرو۔ یہ رسول کا انداز نہیں، اور یہ اس کو اڈاپٹ کیا لوگوں نے اور اس کو پھیلایا۔ تعالو تو میں نے آپ کو بتایا رحمت کا کلمہ ہے، بلندی پر سے کسی نیچے کو آواز دینا کہ ہمارے برابر آ جاؤ۔ جب تک اپنائیت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک
کسی کو پستی میں ہے پڑا رہنے دو، اس وقت تک کسی کو بلندی کی طرف بلانے کے لیے کہا نہیں جائے گا۔ یہ ہے بنیاد ڈائلاگس کی، اور خالی ڈائلاگس نہیں، قرآن نے کہا احسن مجادلہ، یعنی جب جب یہ گفتگو کی بات کہی تو کہا احسن مجادلہ کرنا۔ میں نے بھی آیت سنائی تھی آپ کو، احسن کے بغیر مجادلہ مت کرنا ان اقوام سے۔ یہ بنیاد ہے ڈائلاگ۔ پچھلی مرتبہ چونکہ میں نے تذکرہ کیا تھا ڈائلاگس کا کہ گفتگو بات چیتوں سے بڑی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں نفرت کی پھیلا دی گئی ہیں، وہ ملنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے تھے، ہم نے تو ہمیشہ ایسے ہی سنا تھا، اور اس کے بعد ایک نہیں ان کو اور 10 ملتے ہیں۔ کہیں ملنے ہی سے ہوتا ہے، کہیں بات چیت اور اس سے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہم نہیں مانتے، آپ نے غلط سنا۔ یہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ بعض چیزوں میں اختلافات باقی رہیں، لیکن پھر بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور وہ قریب کر دیتی ہیں نقطہ نظر، وہ نقطہ نظر سمجھنے کے قریب کر دیتی ہیں کہ جن میں آپس میں اختلاف ہے، اس وقت اچھے انداز میں پھر بات رکھی جا سکتی ہے اور کہی جا سکتی ہے وہ جو اختلافی تھی۔ شروع جب ہم مشترک بنیادوں سے کریں گے۔ عجیب بات ہے، قرآن نے جب کہا کہ حکم ہے نا، کہو کہ اہل کتاب آؤ، ہم تم مشترک بنیادوں پہ تو کم سے کم ایگریمنٹ کر لیں، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان دونوں جگہ مشترک ہے توحید۔ حکم ہو گیا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہم تک پہنچا، وضو کیسے گرتے تھے، پانی کے قطرے کس طرف گرتے تھے، کوئی چھینٹا آتا تھا تو وہ اس کا کیا ہوتا تھا، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، ہدیے کے بیڈ روم کے اندر کی تفصیلات بھی پتہ نہیں کیسے آ گئی۔ ہر زندگی کا ہر پہلو آیا جو بیان ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تھا جس پر ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ اس وقت کے، اور کہا ہوگا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے حکم آیا تو حضور نے کیا کہ آؤ مشترک بنیادوں کی طرف۔ لیکن ہمیں ان الفاظ میں کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی، کسی جگہ کہیں نہیں ملتی۔ جب نہیں ملتی اور لوگ دین یہیں سے لیتے تھے، جب نہیں ملتی تو یہ مزاج بھی نہیں مسلمانوں، اگر ہوتی تو یہ تھا کہ حضور کی پیروی کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے، اور انہوں نے کیا ہے اس لیے کیا ہے، چاہے ہمیں کہیں ملے چاہے نہ ملے، اس لیے کیا ہے کہ قرآن کا حکم تھا ان کو، سب سے پہلا حکم جو ان کو تھا اس کے بعد ہمیں ہے۔ اس کے بعد اور چلتے ہیں آگے ڈائلاگ۔ جب مشترک بنیادوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے، جب کچھ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن کا حکم ہے، ان سے کہو قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء۔ اب یہ محبت سے کہیں گے، یہ بات تو طے ہو گئی اپنی جگہ، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ ارے تم بیس لیس ہو، بنیادیں تمہاری ڈھئی جا رہی ہیں، تم توریت کو قائم نہیں کرتے، تم انجیل کو قائم نہیں کرتے ہو، وہ کتابیں جو اور تمہارے رب کی طرف سے ہیں تم انہیں قائم نہیں کر رہے ہو، خالی نام لے رہے ہو ان کا، تو پھر تمہاری تو بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ یہ بات محبت سے رکھی جائے گی۔ مثلا یہاں پر ہم کہیں کہ تم تو مانتے ہی نہیں وید کو، بھائی تمہارے گھر کہاں ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو؟ لیکن جب اچھا ماحول ہوگا تب یہ بات ہوگی، تو اس کے بعد پھر سر جھکا کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو بہت وہ ہے مہاراج اور کیا، واقعی ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ تو ہم جب کہیں کہ ہم یہ بات ان سے اس وقت کہہ سکیں کہ تم اسے قائم کیوں نہیں کرتے ہو، اسے قائم کرنے کو قرآن نے اس لیے کہا کہ وہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے۔ اللہ نے ان کی خبروں کو محفوظ رکھا ہے، ہر پیج اس کتاب کے اندر، چاہے وہ جتنی کسی جگہ پر بدل گئی ہے۔ پھر ہم ان سے یہ بات کرتے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے قل، کہو تم ان سے یا اہل الکتاب هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل من قبل۔ تم کیوں ہم سے خار رکھ رہے ہو بھائی، یہ دلوں میں تمہارے پھانس کیوں ہیں ہماری طرف سے؟ دیکھو ہم تو جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے آیا تھا، تو پھر ہم سے کیوں خار رکھتے ہو تمہارے دل میں رنجشیں کیوں ہیں؟ یہ بات ہم کہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ملتی نہیں ہمیں، کہیں لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ انہوں نے نہیں کی تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، ان کو جو جو حکم ہوا وہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم سب
کہا کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں اور ہم سب اور ان کا رسول ایمان لاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول سب سے پہلے ایمان لائے, رسول پر جو نازل ہوا وہ اس پر ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون, پہلے رسول ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا اس پر. ایمان ایسی لفظی بات ہے, عمل سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو رسول کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے, اور رسول ایمان لائے, سارے رسول جو ان پر نازل ہوا. والمؤمنون, پھر اور دوسرے ایمان لانے والے بھی ایمان لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو حکم آیا وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. میں نے کئی حکم سنا دیے آپ کو, کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اور ایسی چیزیں جو آپس, میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ کتنی ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے, وہ مل رہی ہیں متضاد. اس میں سے قبول اسی کیا جا رہا ہے جہاں سے رحمت غائب ہو رہی ہے, اور انہیں ہٹا دیا جا رہا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی جو رحمت کے مظاہرے تھے. یہ ہے گفتگو, ڈائلاگ, اور کا احسن ڈائلاگ ہونا چاہیے. احسن کے بغیر مت کرنا. ولا تجادلوا علی الکتاب الا باللتی ہی احسن, جب تک احسن نہیں ہو مت کرنا. ایسا جو دوسرے کو اچھا لگے, بھلا لگے, اسے پسند آئے. بڑی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. قرآن نے کہا کہ دشمن دوست بن جائے گا. اللہ کے کلام پہ یقین ہو تو مانیے گا کہ بنے گا, لیکن کرنا یہ ہوگا ایک دن نہیں, لگاتار کرنا ہوگا اور سب کو کرنا ہوگا. کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دیتے چلے جاؤ. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, تمہارا بہت اچھا دوست بنے گا. اب کہتے ہیں قرآن تو دوستی سے منع کرتا ہے, کروں گا اس کی بات, اور قرآن کہہ رہا ہے بڑا اچھا دوست بناؤ. اتنا کرو تمہارا بہت اچھا دوست ہو جائے گا کہ تم برائی کا جواب بھلائی سے دیتے چلے جاؤ. ہوگا کہ ارے یہ بڑے ایسے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اخلاص ہو, یہ پوز کر کے ایکٹنگ نہیں ہو اس کے اندر. ایک واقعہ سناؤں آپ کو, سچا واقعہ. وہ جب جس کا بڑا نام سنا ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہیں. 1975 میں ایمرجنسی جو لگی تھی, سارے مخالفین قید ہو گئے تھے پورے ہندوستان میں, بہت بڑی تعداد, سب جیلوں میں. اس میں RSS اور جماعت اسلامی کے لوگ ساتھ میں جیلوں میں تھے. بڑے ایک دوسرے کے مخالف تھے, ساتھ میں رہے. یہ بھی ایک مشترک بنیاد بن گئی کہ دونوں ساتھ میں جیل میں ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. روز میٹنگیں ہوتی تھی, روز بات چیت ہوتی تھی, کبھی مشاعرے بھی ہو جاتے تھے. وہ حفیظ میٹھی صاحب بھی کیا پائے کے شاعر تھے, جن کا اردو شاعری میں وہ مقام نہیں دیا جاتا, کہ جو ان کا اپنا ایک خاص انداز تھا اور بہت اونچے درجے کا کلام. تو او RSS والے خوب بڑے خوش ہوتے تھے, جو سیدھے وہ جو غزلیں اس وقت جو وہیں لکھی تھی انہوں نے وہ سناتے تھے. آپس میں بڑا اچھے ایک تعلقات ہو گئے. جیل میں رہتے تھے, صفائی وفائی تو ہوتی نہیں لیٹرینس کی, سڑ رہا ہے, کوئی صفائی کرنے والا نہیں آ رہا, ایسے ہی رکھا گیا, بھر دیے گئے تھے لوگ. صفائی وفائی والا کوئی آتا نہیں تھا, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بچی جتنے تھے ان کے اندر. ایک دن صبح صبح لوگوں نے دیکھا کہ صاف, بالکل دھلا دھلایا, بالکل صاف ہے. ان کا رات کو گندا تھا, صبح کیسے صاف ہو گیا؟ رات کو کون صفائی والا آ گیا؟ بہرحال اب رات کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو, دن بھر میں پھر بھر گیا, وہ اوور فلو ہو رہا تھا, اور جگہ جگہ لوگوں نے غلاظت الگ سے کر رکھی تھی. صبح پھر صاف. ان میں سے RSS کے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ رات کو دیکھیں گے آتا کون ہے یہ صاف کرنے کے لیے. تیسرے دن وہ رات بھر لوگ جب سو رہے تھے وہ جگتے رہے, خالی اسی لیے جاگتے رہے کہ اسے دیکھنا صفائی والا کون آتا ہے جو اتنی رات کو آتا ہے. رات کو وہ 2:30-3 بجے انہوں نے دیکھا, بڑی خاموشی سے ایک ضعیف بڑی سی داڑھی ان کی, وہ اٹھے, ادھر ادھر سب کو دیکھا, سب سو رہے ہیں, چپکے 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 ادھر گئے, بالٹی لی تھی ان کے پاس, پانی بھرا, اور اس کے بعد کئی دفعہ بالٹی بھری, پھر کئی دفعہ بالٹی بھری, اور سب دھو ہو کے پھر جا کے گئے غسل کرنے کے لیے. کپڑے اتارے, غسل کیا, اور آ رہے تھے چپکے چپکے آ رہے تھے کہ کوئی اٹھے گا نہیں, تو انہوں نے پکڑ لیا, اور آنکھوں میں ان کے آنسو تھے کہ آپ کر رہے تھے, یہ دھو رہے تھے, ہماری گندگی دھو رہے تھے. بہت خوشامد کی ہاتھ جوڑ لی. انہوں نے کہا کسی سے کہیے گا مت, اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں, کسی سے بتانا مت میرا نام.
اب ان کو اللہ کے واسطے سے کیا مطلب، بات چل گئی ہوگی، پھیلی ہوگی یہ کہ یہ ایک ضعیف آدمی، ایک داڑھی والا بڑی تھی، یہ سب کی ہماری غلاظتیں بھی سب کی یہ صاف کرتا ہے. ماحول اندر کا بالکل نمایاں طور پر بدلتا چلا جا رہا تھا. میں رزلٹ بتاؤں آپ کو، ایمرجنسی ختم ہو گئی، نہ معلوم کیوں وہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، دوریاں ہو گئیں. پھر حفیظ میٹھی صاحب مرحوم، ان کو دل کا بہت سیویئر دورہ پڑا تھا، فائنینشیل حالات بہت کمزور تھے، علاج کرانے کا خرچ نہیں تھا، اور پائے کے شاعر ہندوستان کے، اور بہرحال بہت کمزور حالات، بالکل جان بچنے کا یہ تھا کہ بہت خطرناک حالت ہے. ان میں سے کسی کو RSS والوں کو معلوم ہوا، حفیظ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. یہ جانتے تھے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم کوئی مدد کریں تو وہ قبول کر لیں، یہ بھی معلوم تھا، انہیں بہت دن ساتھ رہے تھے. خاموشی سے انہوں نے آنن فانن میں ساہتیہ اکیڈمی سے ان کو ایک ایوارڈ ان کی ایک کتاب پہ دلوایا، 1 لاکھ روپے کا کیش ایوارڈ، اور پھر خود 4-5 لوگ خود دینے کے لیے پہنچے کہ یہ آپ کو ایوارڈ ملا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے دلوایا، آپ کو 1 لاکھ روپے کا ایوارڈ ملا، یہ چیک ہے، چیک دینے کے لیے بہت عزت کے ساتھ. تو وہ جن سے دوریاں ہو گئی تھیں انہوں نے یاد رکھا، ایک اچھا آدمی تھا یہ، ایسا وہ یاد رکھا، وقت پر کام آئے. یہ کوئی جگری دوست نہیں کرتے کہ اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا انتظام کریں. اس وقت 1 لاکھ روپے بڑی بات تھی، ڈھنگ سے علاج کرائیں. یہ 1970s کی بات ہے. یہ فرق پڑتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے. میں نے جو ایک واقعہ بتایا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نفرت کرنے والا جگری دوست بن جائے گا. جگری دوست نہیں کرتے جو انہوں نے کیا تھا ان کے لیے. حفیظ صاحب کیسا ہوا ہے، خاموش، جلدی جلدی انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ میں ایکشن لیا اور کرایا، اور پورا ایک 5-6 لوگوں کا ڈیلیگیشن بہت عزت کے ساتھ میں پہنچا کہ آپ کو ایوارڈ ملا تھا، چیک لائے ہیں. دوستی کی بات میں نے درمیان میں کی تھی نا، جگہ جگہ ایسا قرآن کہتا ہے دوستی مت کرو اس سے، جو دوستی کرے گا انہیں میں سے. سارا کنٹیکسٹ چھوڑ رکھیں، جگہ جگہ وجہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں سے کن سے مت کرو. وہ چھوڑ کر یہ ہو جاتا ہے کہ ان سے جو اسلام پر نہیں ان سے دوستی مت کرنا، نہیں تو انہیں جیسے ہو جاؤ گے. قرآن نے سب کو سمیٹ کر ایک گائیڈ لائن دی ان سارے احکامات کو. قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک خاص وشے، ایک خاص موضوع، سبجیکٹ کے اوپر جتنی آیات ہیں سب کو رکھیے، چھوڑیے مت، پھر ایک رزلٹ نکل کر آئے گا. تب سمجھ انڈرسٹینڈ آئے گی. کچھ حصوں کو جب لیتے ہیں تو پھر اس کا غلط امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے، غلط نفاذ ہو جاتا ہے، غلط جگہ ہو جاتا ہے. سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ، قرآن کہتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تمہیں ان سے نہیں کر رہا، کیا نہیں کرنے کو منع کر رہا؟ حسن سلوک کرنے کو منع نہیں کر رہا، انصاف کی بات کرنے سے ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کر رہا. اس لیے اللہ انصاف کو پسند کرنے والا ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے دین کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کی اور دین کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکالا. یہاں جو لڑائی دین کی وجہ سے نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. دین ہے کدھر؟ دین ہوتا تو قدموں میں ہوتے. یہ 2 کمیونٹیز ہیں جن میں سے ایک کو طاقت زیادہ مل گئی ہے، وہ استعمال کر رہا ہے کہ ان کے خلاف نفرت پھیلا کے ہم باقی سب کو متحد کر لیں. یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، دین تو وہ جانتے ہی نہیں کیا ہے. جب دین کی وجہ سے جنہوں نے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے علاوہ اللہ تمہیں نہیں روک رہا کہ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو اور انصاف کا رویہ رکھنا. ابھی تو حسن سلوک کی بات آئی، دوستی کی نہیں. اگلی آیت ان تولوہم، اللہ تمہیں منع کن سے کر رہا ہے؟ جگہ جگہ جو منع کیا ہے مختلف آیات میں، ان لوگوں سے دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے لڑائی کی ہے اور جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. ان سے کہہ رہا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو. یہ گائیڈ لائنز ہیں ان سب آیات کی جن کے بارے میں یہ سمجھتے دوستی نہیں. قرآن نے تو کہا تمہارا دوست بن جائے گا، یہ کہاں لے جاتے؟ یہ کہا کہ نہیں منع کر رہا دوستی کرنے سے، ان تولوہم، دوستی کرنے سے نہیں منع کر رہا. بہت دوستی ہوگی تبھی تو کچھ وہ جذبات پیدا ہوں گے، وہ تعلق ہوگا جس میں اچھے انداز میں سن سکے گا. ایک غیر آدمی کی بھی اچھی بات سن لیتا ہے، کبھی کبھی کمی سے سنتا ہے، سن لیا. دوست بے تکلف زیادہ بھی کہہ دے گا، بعض اوقات ایسی بات بھی کہہ دے گا جو دوسرے نہیں کہہ سکتے.
یہ ہے جو ڈائلاگز کا احسن طریقہ مجادلے کا، جو جگہ جگہ کے جب وہ مشترک بنیادوں پہ بات شروع کرے، اختلاف کی بات نہیں کریں، لیکن کریں ضرور، آپس میں غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اور اس دنیا میں بھی جب دشمن تمہارے دوست بن گئے تو تمہارے یہاں کی کامیابیاں، یہاں کے مسائل ختم۔ جو ایشوز تھے کن کن جگہوں پہ جا کر حل کر رہے ہیں۔ سیاست میں تمہارا حل نہیں ہے، کوئی تمہارا سگا نہیں ہے، یہ جتنے تم سے کہیں پر سوچ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینا ورنہ یہ آ جائیں گے، یہ بھی سگے نہیں ہیں۔ ہم برا بھی نہیں کہہ رہے ان میں سے کسی کو، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے احکامات وہ ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے۔ اپنی حالت سدھارنی ہے یہاں دنیا کے اندر، جو سر پہ بٹھائیں گے، اور اللہ کے یہاں تو سرخروئی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مطلب نبیوں نے کیا کیا تھا، میں رحمت کی بات کروں، بتاتا رہا ہوں، بہت سے ہمارے ایسے پروگرام ہوئے جہاں پر جسے ہم اورینٹیشن کہیں، اس کے اندر لوگ آتے تھے کہ 2 چیزیں ضروری ہیں بات کرنے کے لیے، دین پر، دین کی طرف بلانے کے لیے۔ پہلی چیز اخلاص، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اخلاص کیا ہے؟ رحمت ہے، نام رکھا ہے جس کا ہم نے اخلاص۔ ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، یک طرفہ۔ یہ صرف رحمت کرتی ہے جو یک طرفہ کام کرتی ہے، تم سے بدلہ نہیں چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، مجھے بدلہ نہیں چاہیے کہ تم مجھے کچھ دے دو۔ یہ رحمت کرتی ہے، یک طرفہ اچھا سلوک۔ تو یہ جو کہا سارے نبیوں نے کہ ہم نے، قرآن میں یہ جملہ ہر نبی کے ساتھ میں جوڑا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان اجریہ الا اللہ، اللہ سے مل جائے گی ہمیں اجرت، تم سے اس کا بدلہ کچھ نہیں چاہیے جو تم سے کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کی بات کہی، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ کبھی کبھی تم سے کہتا ہوں لاؤ، وہ جو کچھ کبھی تم سے مانگا بھی ہے وہ واپس تمہاری طرف لوٹا دیتا ہوں، تمہارے لیے مانگتا ہوں اور تمہیں لوگوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ اس کا گواہ اللہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ میں نہیں روکتا، سب تمہیں کو دے دیتا ہوں واپس۔ کچھ سے لیا، کچھ اور کو ضرورت تھی ادھر پہنچا دیا۔ یہاں نہیں چاہیے یک طرفہ، یہ اسے رحمت کہتے ہیں، اور رحمت ہی تڑپ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 ایسنشلز میں بہت سے لوگ ہوں گے اس کے گواہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ میکینیکل نہیں ہو جائے آپ کی دعوت۔ دل کے اندر سے رسولوں کا حال کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ کہتا تھا کہ جان ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو، تڑپ تڑپ کے جان دے دو گے ان کے غم میں کہ ایمان نہیں لا رہے، تمہارا کام پہنچانا تھا۔ لیکن تسلی کوئی کسی ماں کو دے جس کا بیٹا بگڑ گیا ہو، کہ ارے ایک بگڑ گیا بہت، باقی تو اچھے ہیں نا، چھوڑو بھاڑ میں جائے، اس کو چین آ جائے گا۔ یہ طلب ہوتی تھی ان کی رسولوں کی انبیاء، کہ اللہ نے تسلی دی، تمہارا کام ہو گیا نا، ڈیوٹی ہو گئی۔ لیکن 2 جگہ ہے گواہی کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ یہ مانتے نہیں، لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہ ہے وہ حصہ جو ہمارے یہاں سے کہیں نکل گیا ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں پھیل گئی ہیں جو ان کی نہیں تھیں۔ اور یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں میں نہیں ہے ڈائیلاگ کی اہمیت، اور انہوں نے کر لیے۔ پوپ نے کہا مان لیا سارے عیسائیوں نے، ان کے لیڈر نے کہا سب نے مان لیا، ہزاروں ہو گئے 1 صدی میں، اختلافات بہت حد تک دور ہو گئے۔ جو سب سے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے، مجھے ایک اسرائیلی عالم ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ملے، ان سے باتیں بڑی اچھی باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا مسلمان ہی تو سب سے زیادہ قریب ہے ہمارے، اگر ہم عقائد کی بات کریں کوئی دین اس سے زیادہ قریب ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارا بچہ جانتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں 2 نمبر پہ تو رکھا ہے جب ان کی حکومت ہوئی، لیکن ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اور عیسائیوں کے ہمارا ہمیشہ قتل عام ہوا ہے جب عیسائی حکومت ہوئی، یہ ہمارا ہر بچہ جانتا ہے۔ لیکن مسلمانوں سے ہمارے اختلافات بہت ہیں، اس لیے ہیں کہ ہماری آپ سے بات نہیں ہو پاتی۔ اور بات ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رکاوٹ یہ ہے کہ وہاں تو ایک پوپ نے کہا دنیا کے 75% عیسائیوں نے مان لیا، آپ کے یہاں کوئی لیڈرشپ ہے نہیں، جو سب سے بڑا ہے اس کے فالوور 10 لاکھ ہوں گے، وہ سب سے بڑا ہے، 10% لوگ ہوں گے، 10% مسلمان، اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا جس کے 10% مسلمان فالوور ہو جائیں۔
اور جس کے 10% فالوور ہیں وہ اگر کبھی کوئی کال دے یا کوئی بات کہے تو باقی 90% اس کی ٹانگ کھینچ لیں گے. تو جو سب سے بڑا ہے وہ بھی ڈرتا رہے گا ہمیشہ. تو کہا یہ ممکن مسلمانوں سے کیسے بات ہو, یہ ممکن نہیں, بہت سی غلط فہمیاں تو دور ہو جائیں. سب کو ہٹائیے, قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کیجیے, اور اسے دیکھیے کہ ہمارے آپس کی ریلیشن شپ کے اندر احسن مجادلے کی شروعات ہو. یہاں دنیا میں بھی سرفرازی کامیابی ہوگی. یہ ہے راستہ جو قرآن نے بتایا تھا, اور اللہ کی رضا تو ملے گی کہ آپ نے ان کے حکم پر عمل کیا. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.